بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دکاندار جس نے جھوٹ بول کر نفع چھوڑ دیا۔ مدینے کے ایک مصروف بازار میں ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ دکان نہ بہت بڑی تھی اور نہ ہی اس پر کوئی چمکدار بورڈ لگا ہوا تھا، مگر جو چیز اسے خاص بناتی تھی وہ اس کا مالک تھا، عبداللہ۔ عبداللہ ایک سادہ مزاج، کم گو مگر نرم دل انسان تھا۔ وہ دن بھر اپنی دکان پر بیٹھ کر کپڑا بیچتا اور رات کو اپنے چھوٹے سے گھر لوٹ جاتا، جہاں اس کی بیوی اور دو چھوٹے بچے اس کے منتظر ہوتے۔ عبداللہ کے حالات بہت اچھے نہ تھے۔ مہنگائی بڑھ رہی تھی، بچوں کی فیس، گھر کا کرایہ، روز مرہ کے اخراجات، سب اس کے لیے ایک بوجھ بن چکے تھے۔ کئی راتیں وہ جاگ کر یہی سوچتا کہ اگر اس کی کمائی کچھ بڑھ جائے تو زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ بازار میں اس کے آس پاس کئی دکاندار تھے جو خوب کماتے تھے، مگر ان کی کمائی کے پیچھے سچائی کم اور چالاکی زیادہ ہوتی تھی۔ کوئی کپڑے کا عیب چھپاتا، کوئی ناپ تول میں کمی کرتا اور کوئی جھوٹ بول کر گاہک کو مطمئن کر دیتا۔ عبداللہ یہ سب دیکھتا تھا اور دل ہی دل میں کبھی کبھی سوچتا، اگر میں بھی تھوڑا سا جھوٹ بول لوں تو کیا فرق پڑے گا؟ آخر سب ہی تو ایسا کرتے ہیں۔ آزمائش کا دن۔ ایک دن بازار میں ایک امیر گاہک آیا۔ اس کے لباس اور انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ پیسوں کی کمی محسوس نہیں کرتا۔ اس نے عبداللہ کی دکان پر رکھے قیمتی کپڑے کو ہاتھ میں لیا اور پوچھا، بھائی یہ کپڑا کیسا ہے؟ کہیں کوئی عیب تو نہیں؟ عبداللہ کے ہاتھ میں وہ کپڑا آیا تو اس کی نظر ایک باریک سی خرابی پر پڑی، ایسی خرابی جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی تھی۔ اگر وہ چاہتا تو آسانی سے کہہ سکتا تھا، نہیں جناب، کپڑا بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وہ جھوٹ بول دیتا تو اچھا خاصا نفع کما لیتا۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں بچوں کے چہرے آ گئے، بیوی کی پریشانی یاد آ گئی اور کرائے کی آخری تاریخ بھی۔ دل نے کہا ایک چھوٹا سا جھوٹ، صرف ایک بار، مگر اسی لمحے اس کے دل میں اللہ کا خوف جاگ اٹھا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا، سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سچ کا انتخاب۔ عبداللہ نے گہرا سانس لیا اور مضبوط لہجے میں کہا، بھائی کپڑا اچھا ہے مگر اس میں ایک باریک سا عیب ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں قیمت کم کر دیتا ہوں یا پھر کوئی اور کپڑا دکھا دیتا ہوں۔ گاہک حیران رہ گیا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، میں نے آج تک کسی دکاندار کو خود اپنا نقصان بتاتے نہیں دیکھا۔ عبداللہ نے نظریں جھکا لیں اور کہا، بھائی رزق دینے والا اللہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ جھوٹ بول کر اپنی آخرت خراب کروں۔ گاہک نے وہ کپڑا خرید لیا بغیر زیادہ بحث کے اور جاتے جاتے بولا، آج میں نے کپڑا نہیں، ایک سبق خریدا ہے۔ وقتی نقصان، دائمی فائدہ۔ اس دن عبداللہ نے واقعی کم نفع کمایا۔ گھر آ کر اس نے سوچا، شاید آج نقصان ہو گیا، مگر اگلے دن کچھ عجیب ہوا۔ وہی گاہک اپنے دو دوستوں کو لے کر آیا اور بولا،
یہ وہ دکاندار ہے جو سچ بولتا ہے۔ اگر تمہیں حلال اور سچا سودا چاہیے تو اسی سے لو۔ چند ہی دنوں میں عبداللہ کی دکان پر رش بڑھنے لگا، لوگ دور دور سے آنے لگے۔ اس کی سچائی اس کی پہچان بن گئی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ایک رات عبداللہ نماز کے بعد رو رہا تھا۔ وہ اللہ سے کہہ رہا تھا، یا اللہ، میں نے نفع چھوڑا مگر جھوٹ نہیں بولا۔ تو نے مجھے اس سے کہیں زیادہ عطا فرما دیا۔ اب اس کے بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، گھر میں سکون تھا اور دل میں اطمینان، جو کسی جھوٹے نفع سے کبھی نہیں مل سکتا۔ سبق: یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جھوٹ وقتی فائدہ دے سکتا ہے مگر دائمی نقصان ضرور دیتا ہے۔ سچائی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کرتا۔ پیغام برائے ناظرین: اگر آج آپ بھی کسی فائدے کے لیے سچ چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں تو یاد رکھیں، اللہ کی رضا دنیا کے ہر نفع سے قیمتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔